آغاز کرتے ہیں، مذاکرات کس سے کرنے ہیں؟ پی ٹی آئی نے وضاحت کر دی ہے۔ آج روف حسن صاحب نے وائس آف امریکہ کو ایک انٹرسٹنگ انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ اب مزید ڈیڈ لاک فوج کے ساتھ برقرار نہیں رہنا چاہیے۔ ذرا سنیے کہ یہ ڈیڈ لاک اور برقرار نہ رہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پوزیشن ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دروازے جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کو کھلے ہوئے ہیں۔ ریاست کے مفاد میں پی ٹی آئی اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان بات چیت جو ہے وہ اشد ضروری ہے۔ دوسری طرف محمود اچکزئی صاحب سے رابطہ کیا ہے گورنمنٹ نے۔ کل انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ان رابطوں کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ پارلیمنٹ میں ملے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی مسئلے کا حل مذاکرات کے بغیر نہیں نکل سکتا، اگر کوئی مذاکرات کے لیے تیار ہے تو اچھی بات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پارلیمنٹ میں اسد کیسر، عمر ایوب اور بیرسٹر گور سے ملے۔ پی ٹی آئی شہباز شریف کو جواب دیتی ہے تو مذاکرات اس وقت شروع ہو جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کے حامی ہیں۔ ذرائع نون لیگ کے مطابق پارٹی صدر میاں نواز شریف صاحب اپوزیشن سے غیر مشروط مذاکرات چاہتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن سے مذاکرات پر وفاقی وزراء احسن اقبال اور خواجہ آصف کے بیانات پر چند نون لیگی رہنما ناخوش ہیں۔ نون لیگی رہنماؤں کے مطابق اس وقت ہمیں غیر مشروط مفاہمت کی طرف بڑھنا ہوگا۔ نون لیگی رہنماؤں کے نزدیک اس وقت شرطیں رکھنا اور مذاکرات کی مخالفت سے مزید خرابی ہوگی۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حوالے سے احسن اقبال صاحب اور خواجہ آصف صاحب اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، وہ ڈس ایگری کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی پالیسی سے۔ ذرا سنیے۔ عمران خان صاحب اور ان کا طرز سیاست، اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ 9 مئی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سے معافی نہیں مانگتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ پی ٹی آئی میں اب حق میں نہیں۔ سو اس وقت بڑی ایکٹیو ہے سیاسی طور پہ حکومت۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی حکومتی وزراء بھی مل رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان بھی مل رہے ہیں، صدر پاکستان بھی ان سے ملے ہیں، اور حکومتی اتحاد جو مولانا کے پاس ووٹ ہیں اس کو اس اہم قانون سازی کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بڑے پر امید ہیں کہ مولانا سے اتحاد قریب ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ محمد مالک صاحب موجود ہیں، منیف فاروق صاحب موجود ہیں۔ چونکہ مذاکرات کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اچانک سے اچکزئی صاحب کا نام پہلے حکومت ان سے رابطہ کرتی ہے، تحریک انصاف آلریڈی ان کو ایک محدود سا مینڈیٹ دے چکی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے رابطے کے بعد ذرا ان خبروں میں زیادہ زور آ گیا کہ کوئی مذاکرات کا دور شروع ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ۔ مالک صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ حکومت نے اچکزئی صاحب سے، رانا ثناء اللہ صاحب نے خاص طور پہ اگر رابطہ کیا ہوگا تو وہ نواز شریف صاحب کی ایما پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں تو ماریا یہ ایک حجت پوری ہو رہی ہے۔ آئی ڈونٹ سی دس تھنگ گوئنگ اینی ویئر۔ 2 ریزنز ہیں۔ ایک تو گورنمنٹ کے پاس کوئی روم نہیں ہے ریلیکس کرنے کا، چیزیں کرنے کا۔ منیمم کیا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ منیمم ان کو چاہیے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں۔ یہ میکسیمم ہے ان لوگوں کے لیے۔ ان لوگوں کی اگر گورنمنٹ آج چل رہی ہے، ان کی آج سیاست چل رہی ہے، وہ صرف اس لیے چل رہی ہے کہ عمران خان اندر ہیں، ان کی پارٹی تتر بتر ہے اور ایک میک شفٹ کام چل رہا ہے۔ تو یہ منیمم کنسیشن ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ وہ چھوڑ دیں بات کہ الیکشن دوبارہ ہوں، ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، وی آل نو چیز ہے کہ عمران خان باہر ہیں، وہ ان کے لیے میکسیمم ہے، یہ دے نہیں سکتے۔ دوسرا اچکزئی صاحب ٹھیک ہے، از ویری گڈ ٹو ٹاک ٹو میاں صاحب سے بات کرنے کے لیے بہترین انسان ہے، زرداری صاحب سے بات کرنے کے لیے بہترین انسان ہے، لیکن فوج سے بات کرنے کے لیے جب اس لیول پہ بات جائے گی وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ نہ وہ فوج کو ایکسیپٹیبل ہے، نہ انہیں فوج کو وہ شاید ایکسیپٹیبل ہو، لیکن وہ بالکل نہیں ہے۔ ان کی پوری تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے ان کی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، اور ابھی بھی آپ ان کے لیٹسٹ بیانات دیکھیے جو جلسوں میں بھی باتیں کی ہیں، جو ہر جگہ کی ہیں، وہ بہت ہی ڈائریکٹ اور بہت ہارڈ ہٹنگ ہے۔ اس معاملے میں یہ کہ عمران خان سے ان کی اسٹیٹمنٹس مائلڈ نہیں ہیں، بلکہ کئی جگہ ان سے بھی شاید زیادہ سخت ہوں۔ اگر عمران خان صاحب کی آپ وہ ڈائریکٹ چارجز نکال دیں کہ آرمی چیف، ڈی جی آئی یا دوسرے لوگ ہو سکتا ہے اسیسینیٹ کروا دیں مجھے، میری بیوی کو، شارٹ آف دیٹ باقی باتیں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ شاید ان سے 2 قدم آگے ہیں۔ سو آئی تھنک یہ پلینگ ٹو دا گیلریز ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ ایک انگیجمنٹ ہو، بات کریں گے۔ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں بات چیت ہو، اور دوسرا ان کے لیے ون ون یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی اپنا سٹانس کمزور کر رہی ہے یا اپنے سٹانس سے ہٹ رہی ہے، یہی پولیٹیکل ون ہے گورنمنٹ کے لیے۔ اور انہوں نے ایک اور بھی اچھی اسمارٹ موو کھیلی ہے، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کے اندر بہت ریاکشن آ رہا ہے یا آپ کے لوگوں میں بہت زیادہ حلیفوں کے اندر بھی ریاکشن آ رہا ہے کہ آپ گورنمنٹ سے بات کریں،
تو ہم اس کو خفیہ بھی بات چیت کر سکتے ہیں. صحیح. اب خفیہ بات چیت ایک بہت بڑی کنسیشن ہوتی ہے. سو آئی تھنک یہ ڈائلاگ کہیں پہنچے گا نہیں. حجتی ہے. اول تو ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا ہے. حجتی ہے. صحیح تو بات. اگر شروع بھی ہوگا تو کہیں پہنچے گا نہیں، اور مجھے اس میں کچھ بھی پی ٹی آئی کے لیے نکلتا نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے منیب، آپ کو بھی یہ حجت نظر آتی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے اچکزئی صاحب سے رابطہ کیا، آئی ایم ایزیومنگ کہ یہ نواز شریف صاحب کے ایما پر ہی کیا ہوگا. مجھے نہیں معلوم کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اس معاملے کے اوپر سیم پیج پہ ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی کہیں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ بہت شکریہ. دیکھیے یہ نان سٹارٹر ہے وہ اس لیے بھی، اور میرے خیال میں یہ بات ہم شاید سب کو پتا ہے کہ حکومت کے پاس جو تحریک انصاف کو چاہیے، جس طرح مالک صاحب کہہ رہے تھے، وہ حکومت کے پاس نہ دینے کی کیپیسٹی ہے سب سے پہلی بات، نہ حکومت کی وہ دینے کی نیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی جو گفتگو اچکزئی صاحب سے ہوئی ہے، میں نے اس پہ بھی تھوڑی سی وہ اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے. وہ زیادہ تر روٹین کی پولیٹیکل ڈائلاگ کی باتیں ہیں، سیاسی ڈائلاگ کی، یا اسمبلی کے اندر جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں بہت سے ان حوالوں سے ہے. سیاسی ڈائلاگ کی بات کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے اچکزئی صاحب سے. ان سے جب میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے باقاعدہ طور پر بھی پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیے ان سے ہمارا تعلق اب کا نہیں ہے، ہمارے بڑے پرانے تعلق ہیں ان کے ساتھ، اور 2014 سے 24 تک تو بڑا قریبی تعلق رہا ہے، اور انہوں نے اور ابھی بھی بڑا احترام والا تعلق ہے اچکزئی صاحب سے. بٹ بیونڈ دیٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اچکزئی صاحب نے نیگوشیٹ کروا لی ہو پی ایم ایل این سے تحریک انصاف کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ملاقات بیرسٹر غور خان صاحب کی اور جو عمر ایوب صاحب کی یا اسپیکر صاحب کے سامنے بھی ہوئی، اس میں بھی زیادہ تر بات کوئی جی آپ نے فلانی چیز پر ڈیبیٹ نہیں ہونے دی. اور پلس ظاہری بات کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، عمران خان کے ساتھ وہ زیادتی ہو رہی ہے، اراؤنڈ دیٹ وہ بات ہوئی. نہ کوئی حکومت کی طرف سے انہیں کچھ آفر کر سکتا ہے، نہ وہ کر سکتے ہیں. اور دوسری اس پورے جو نظام کے سگنیٹری ضرور ہم کہہ سکتے ہیں، زرداری صاحب بھی ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی ہیں، بٹ اس کا جو پورے نظام کا جو گارنٹور ہے وہ تو فوج ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ ظاہری بات ہے وہ اس کے اندر ان کی مرضی کے بغیر تو نہ کوئی ڈائلاگ آگے جا سکتا ہے، نہ ہی کچھ ایسا حکومت کبھی کنسیڈ کر سکتی ہے یا مان سکتی ہے یا کمٹ کر سکتی ہے کہ ہم دینے لگے ہیں تحریک انصاف کو. فرام اے ویری مائنیوٹ تھنگ ٹو دا میکسیمم. ہر چیز راولپنڈی یا اسلام آباد کے خود سو پھر وہ عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ جی ان کے پلے کچھ ہے نہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پروسیجرل لیول کی چھوٹی موٹی جو باتیں ہیں پارلیمانی حد تک وہ ہو رہی ہوں گی. مالک صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل بڑے خوش قسمت ہیں، پی ٹی آئی تو خیر ان سے بات چیت کر ہی رہی ہے، لیکن حکومت میں پہلے صدر پاکستان، پھر وزیر اعظم صاحب، وہ ان کے پاس جو نمبر گیم ہے غالباً جو قانون سازی کرنے کے لیے، اس پہ ان سب کی نظر ہے. مولانا صاحب کو کون کیا آفر کر سکتا ہے؟ اپوزیشن ان ہائنڈ سائٹ تو کچھ بھی آفر نہیں کر سکتی، گورنمنٹ بہت کچھ آفر کر سکتی ہے. آپ کے سوال میں آپ کا جواب ہے ماریا کہ کون آفر کر سکتا ہے، وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے. لیکن آپ ایک چیز دیکھیے کہ مولانا صاحب نے اپنا ڈیمیج کنٹرول بھی کیا. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پہلے ان کا خیال تھا شاید، ہم تو وی کین اونلی گیسٹیمیٹ، کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر میں عمران خان کے ساتھ چلتا ہوں، اپوزیشن کی پالیٹکس کرتا ہوں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ، تو میرا ایک پولیٹیکل اس میں ڈیویڈنڈ ہے، میرا ووٹر بنتا ہے، میری چیزیں بنتی ہیں. اب ان کو شاید اندازہ ہو گیا ہے کہ باتیں بہت آگے نکل گئی ہیں، اور اگر عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے تو پہلے ان کو بہت زیادہ اس کو ڈائریکٹ نقصان اور اٹھانا پڑے گا. ابھی تک وہ صرف ایک الیکٹورل نقصان اٹھایا ہوا ہے. ابھی اگر اس سے آگے جاتے ہیں بڑی فائلیں بھی کھل سکتی ہیں، بہت جھگڑا بھی لگ سکتا ہے، اور ان کو ہورائزن پہ کچھ بھی ریلیف خاصا کو نظر نہیں آ رہی. اور جب ہم ٹاکس پہ، میں ایک چیز اور بات کرتا ہوں، دیکھیے ٹاکس پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ ایک ماحول بناتے ہیں. کیا گورنمنٹ وہ ماحول بنا رہی ہے؟ آپ دیکھیے جو جوڈیشل ریفارمز تیار ہیں، جس میں تعداد بڑھانے سے لے کے جو آرٹیکل 209 اور دوسری امینڈمنٹس کی بھی تیاری ہے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس، وہ اگر نمبرز گیم پوری کرتے ہیں، جس کے لیے مولانا صاحب بہت ضروری ہیں، بہت کرٹیکل ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر بھی. سو اس وقت ٹائم آ گیا مولانا صاحب کے لیے ٹو ٹیک ہز پاؤنڈ آف فلیش. اور میرا خیال ہے کہ وہ جتنا فلرٹ آپ اوپنلی کر رہے ہیں، دیکھیے گورنمنٹ کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ اوپنلی فلرٹ کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی پولیٹیکل اس کا نقصان نہیں ہوتا. لیکن جب آپ گورنمنٹ کے ساتھ فلرٹ کرتے ہیں اوپنلی، اور اچانک بڑا بون ہومی ماحول بن رہا ہے، تو اس کا ایک نقصان ہوتا ہے. اور آپ سے میرے سے کہیں زیادہ مولانا صاحب پولیٹیکلی سواب ہیں اور پولیٹیکلی زیادہ میچور ہیں.
ان کو پتا ہے کہ ایک پاور گیم کیسے کھیلنی ہے، اور خاص طور پہ پبلک ویو میں. ٹھیک بات ان کے لیے پرائم منسٹر کو ریسیو کرنا، ان کے لیے زرداری صاحب کو ریسیو کرنا، اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک ایک آپٹکس کیلکولیٹ کرتے ہیں. وہ نہیں گئے، یہ لوگ ان کے پاس آئے. پی ٹی آئی کے دنوں میں تو وہ چل کے چلے گئے تھے ان کی میٹنگ میں جو الائنس بنا، یا چکزئی صاحب یہاں پہ انہوں نے بلوایا ہے. تو جب آنے کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں، زرداری صاحب ایسے نہیں چلے جائیں گے چائے پینے مولانا صاحب کے ساتھ، پرائم منسٹر ایسے نہیں چلے جائیں گے. تو کچھ تو امیدیں ہوا میں لٹک رہی ہیں نا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ٹیبل ہو رہی ہیں نیشنل اسمبلی میں، وہ کس سے کی ہیں؟ وہ نور عالم خان صاحب نے ہی بہت سی کی ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو بڑی مائلڈ سی ہیں، بات مائلڈ کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کو سرکار کا ووٹ چاہیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اور ساری جوڈیشری فوکسڈ ہے. یہ بھی ایک میسیجنگ ہے کہ ہم لارجر نیشنل انٹرسٹ میں جوڈیشری کو ریفارم کرنے میں تو حکومت کا ساتھ دے دیں گے، ویسے ہم نہیں آئیں گے. سو یہ جو ایک گیم چل رہی ہے، اس کے اور پھر ان کا ہٹ جانا کہ ہم دھرنے وغیرہ میں علیحدہ جائیں گے، جی ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک بات ہے. پہلا سٹیپ تو یہ تھا نا کہ تحریک انصاف سے علیحدگی کر کے سولو فلائٹ نا، پھر اس کے لیے آپ سب کے لیے سب آپشنز اوپن